الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو سورت ہے وہ سورت الشرح کا بقیہ حصہ ہے۔ اس کی 3 آیتیں اور ان 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ ہفتے ہو چکی ہے۔ آئیے ہم اس سورت کی بقیہ 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے دل لگاؤ۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات کا ذکر کیا ہے۔ 2 تو وہ تھیں جن کا ذکر ہو چکا، یعنی سینے کا کھولنا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ ہمت دی، وہ حوصلہ دیا، وہ طاقت دی کہ آپ اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف، بغیر کسی ہچکچاہٹ اور ہیزیٹیشن کے آپ نے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائی۔ اور دوسرا جو احسان تھا اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر جو نبوت کا بوجھ تھا، جو ذمہ داری تھی، جو ایک بہت بڑا برڈن تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکا کر دیا۔ اس راستے کی جتنی بھی دشواریاں تھیں، جتنی بھی تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیا، یا بالفاظ دیگر ان پریشانیوں کا سامنا کرنے کی آپ کو اللہ نے صلاحیت اور طاقت دے دی۔ اس کے بعد جو تیسرا احسان ہے اللہ کا، وہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا آدمی جس کے ساتھ گنتی کے چند لوگ ہیں اور وہ بھی صرف مکے کی سرزمین تک محدود ہیں، ان کی پہنچ صرف مکے تک ہی ہے، وہ آدمی پوری دنیا میں کس طریقے سے مشہور ہو جائے گا، کس طریقے سے وہ فیمس ہو جائے گا اور لوگ اس کا نام احترام سے لیں گے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں مشہور کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشہور کرنے کا ایک کام تھا، وہ اللہ نے پہلے تو دشمنوں سے لیا۔ وہ اس طور پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے جو طریقے دشمنوں نے اختیار کیے تھے مکہ کے اندر، ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب عرب کے تمام حصوں سے لوگ مکہ آتے تھے حج کی نیت سے، تو یہ کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن حاجیوں کے ڈیروں پر جاتے، ان کے خیموں اور کیمپوں میں جاتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو یہاں مکے میں ایک شخص ہے جو ایسا جادو کرتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتا ہے، تو تم لوگ اس سے بچے رہنا، تم لوگ اس کے پاس جانا مت، ورنہ تمہارے اوپر بھی اس کا جادو چل جائے گا۔ ان لوگوں کی نیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی تھی، لیکن اس بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا دیا، اور عرب کے کونے کونے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس بہانے پہنچ گیا۔ اس کے بعد نیچرلی، فطری طور پر جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا، یہ انسان کا نیچر ہے کہ
کہ جب اس کو منع کیا جاتا ہے کسی کام سے تو وہ سوچتا ہے کہ آخر منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ ذرا ہم دیکھیں تو فطری طور پر ان لوگوں کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی جن کو منع کیا جا رہا تھا۔ ایک شخص محمد نام کا ایسا ہے جو ایسا ایسا جادو کرتا ہے جس سے بھائی بھائی میں جدائیگی ہو جاتی ہے، تو معلوم تو کریں کہ یہ شخص ہے کون، کیا کہتا ہے، کن لوگوں پر یہ جادو کرتا ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے لوگ کون کون ہیں۔ ذرا دیکھیں، جب ان لوگوں نے دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، قرآن پاک کو سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور آپ کے اخلاق کو دیکھا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے تھے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی زندگیاں عرب کے عام دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے بالکل الگ ہیں، بدلی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں تو عرب کے دوسرے لوگوں سے بہت اچھی ہیں، رشک کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں۔ تب پھر وہ لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے قریب ہوتے گئے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور کرنے کا کام لیا۔ ایک مرحلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور کرنے کا یہ تھا۔ دوسرا مرحلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں مدینے کے منافقوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور دوسرے ان تمام دشمنان دین کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہرانے کی کوشش کر رہے تھے، ان لوگوں کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو جو دانی دشمن تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوا۔ اور تیسرا مرحلہ خلافت راشدہ سے شروع ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین کے تمام کونوں میں بلند ہونا شروع ہو گیا، اور آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تجھ کو تیرا نام بلند کر دیا ہے، مجھے تجھ کو روشن کرنا ہے، تجھ کو فیمس اور مشہور کرنا ہے، اور تیرا نام کونے کونے تک پہنچانا ہے، اور تجھ کو وہ مرتبہ اور درجہ دینا ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ اے پیغمبر، جہاں میرا نام لیا جائے گا تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ ان جگہوں میں تیرا بھی نام لیا جائے گا، اذان میں، تکبیر میں، جمعے کے خطبے میں، ان تمام جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے تیری بات مانی گویا اس نے میری بات مانی، اور ہم نے تجھ کو اس طرح سے بھی بلند کیا اور تیرا نام اس طرح سے بھی میں نے روشن کیا کہ تیرا نام اور تیرا تذکرہ ہم نے پہلے زمانے کی کتابوں میں کر دیا ہے۔ چنانچہ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ، اس کا استثناء باب نمبر 18 ورس نمبر 18 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور نئے عہد نامے میں جو بائبل کا نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نیا عہد نامہ، اس کے اندر یوحنا باب نمبر 16 اور ورس نمبر 7 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور کیا۔ کسی شخص کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ نہ استعمال ہو۔ کسی مسلمان کا کلمہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلمہ کے اندر یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا بھی نام آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے تیری بات مانی اے محمد
گویا اس نے میری بات مانی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 کے اندر صاف صاف فرمایا ہے، میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین شاعر ہیں، شاعر رسول ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا اور اس کوالٹی کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا لیا، جبکہ مؤذن اذان دینے والا دن میں 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا۔ تو دیکھو عرش والا محمود ہے، اللہ محمود ہیں، فضل العرش محمود وہذا محمد، اور یہ محمد ہے۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اپنوں نے جانا، پہچانا اور آپ کی عزت کی، آپ کی عظمت کی، غیروں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا۔ آپ حضرات انگریزی پڑھنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ کی جو بک ہے دی 100، اس میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس الفاظ میں کی ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اس کے وہ الفاظ نوٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس نے اپنی اس بک میں پیج نمبر 33 صفحے کے اوپر کہا ہے کہ بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز supremely successful on both the religious and secular levels، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیتوں میں سب سے زیادہ کامیاب شخصیت گزری۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اور اے محمد ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا اور تجھ کو روشن کر دیا۔ علامہ اقبال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کو اس طرح سے، اس صورت کو سامنے رکھ کر اس طرح سے کیا ہے کہ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنگل میں بھی دیا جاتا ہے، اذان کی آواز پہنچتی ہے، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کے کناروں پر اور میدانوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، سمندروں کے اندر بھی۔ جو لوگ جہاز کا سفر کرتے ہیں، پانی کے جہاز سے، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چین میں بھی، چائنا میں بھی اور مراکش میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمے کے اندر لفظ محمد رسول اللہ کا استعمال نہ کرے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ آگے وہ دعا دیتے ہیں کہ چشم اقوام نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کہ پوری دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے کو دیکھتی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ دیکھتی رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے روشن کیا اور ان کا نام کس طرح سے فیمس اور مشہور اور بلند بنا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حقیقت بیان کی ہے اور اتنی بڑی بات بیان کی ہے کہ اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں تو آپ کو یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ بات 2 مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں ایک بات پہلے آپ لاجیکلی سوچئے، زمخشری رحمت اللہ علیہ نے کشاف کے اندر، ان کی تفسیر کی کتاب ہے کشاف، لاجک کے اعتبار سے بہت فیمس اور مشہور تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے اور بہت پتے اور پوائنٹ کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ آسانی کا زمانہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اس کا پیریڈ اتنا نزدیک ہے، گویا کہ وہ بالکل اس کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور تنگی ہے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بات 2 مرتبہ کیوں دہرائی گئی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ علماء تفسیر نے فرمایا ہے یہ بات 2 مرتبہ اس لیے دہرائی گئی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے، صحابہ کرام کو تسلی ہو جائے کہ دیکھیے آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو سچویشن ہے، جن موڑوں پر سے آپ گزر رہے ہیں، جو مخالفتوں کا آپ کا سامنا ہے، آپ گھبرائیے مت، ہمت نہ ہاریے۔ کیوں کہ تنگی کے ساتھ فوراً آسانی ہے، اس کے بعد حالات درست ہوں گے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی۔ اور اس آیت میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ دیکھو حالات تمہارے ساتھ بھی، تو گھبراؤ مت۔ یہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ تم کو اللہ ترقی دینا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خوب شعر فرمایا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ حالات سے مت گھبراؤ، یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے تمہارے سامنے آ رہے ہیں، تجھ کو بڑا مرتبہ دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اصغر گونڈوی نے بہت بہترین شعر کہا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ ہم نے حالات کا اتنا مقابلہ کیا ہے، اتنی پنجہ آزمائی کی ہے حالات سے کہ تو میں تو حالات کا مقابلہ کرتا کرتا بالکل عادی ہو گیا ہوں، ہیبٹ ہو گئی، میں تو ہنستا کھیلتا حالات کا مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں آسانی ہو، خوشحالی ہو، تو مجھ کو تکلیف ہو جائے گی، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے علاوہ علماء تفسیر نے یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا کیا مطلب ہے، دوسرا اور کیا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ ایک مطلب تو امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی، جو عربی میں مشہور تفسیر ہے، کمنٹری ہے قرآن پاک کی، بہت مشہور تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ایک عجیب بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہاں عسر کا مطلب یہ ہے کہ محمد آپ کو مکہ سے نکالا جائے گا، مکے سے آپ کو نکلنا پڑے گا، یہ تنگی پیش آئے گی، یسرن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے ساتھ مکے میں داخل کرے گا، اور آپ فاتح بن کر مکے کے اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا اور آپ مدینہ طیبہ گئے، اور وہاں سے پھر کچھ سال کے بعد مکہ مکرمہ 10,000 صحابہ کرام کی بڑی تعداد کے ساتھ فاتح بن کر عزت کے ساتھ سرخ روئی کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس طرف اشارہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک اور بات بیان کی ہے، ایک بات بیان کی ہے انہوں نے کہ یہ بات دھیان میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں دہرایا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ بات صرف تاکید کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں تنگی بھی ہوگی اور آسانی بھی ہوگی، دونوں کا آپس میں تعلق ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، کمپلسری ہیں آپس میں، تنگی بھی ہوگی اور آسانی بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حق پر چلنے والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حق پر چلنے والوں دیکھو، تم حق پر چل رہے ہو، اس موقع پر تمہارے سامنے حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں خود بخود دور نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ان کو دور کرنے کی تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور اگر تم نے ہمت نہیں ہاری تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کے بعد تمہیں آسانی ضرور دے گا۔ شمس پیرزادہ صاحب نے دعوت القرآن کے اندر لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دہرا رہے ہیں اس بات کو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بات 2 مرتبہ اس لیے دہرائی گئی ہے کہ حالات بار بار آ سکتے ہیں، نازک حالات بار بار آ سکتے ہیں، بار بار حالات پیش آئیں گے، بار بار مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن اگر انسان ہمت نہ ہارے، حوصلے اور ہمت سے کام لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکلیفوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما لیں گے، بدل دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مطالب اور مطلب بیان کیے ہیں علماء تفسیر نے، وقت کم ہے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو۔ یہاں گرچہ خطاب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے وہ تمام لوگ اس میں داخل ہیں جو آپ کا نام لینے والے ہیں، جو آپ کا نام لینے والے ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ کس چیز سے؟ صاحب فتح القدیر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ کس؟ نماز سے۔ جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے، جب تم فارغ ہو جاؤ دعوت و تبلیغ سے، جب تم فارغ ہو جاؤ دشمنوں سے جہاد کرنے سے، تو کیا کرو؟ تو عبادت میں خوب محنت کرو، یعنی دعا خوب سے خوب مانگو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لو لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں زیادہ سے زیادہ مانگو۔ ایک مطلب تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کا، اور دوسرا مطلب امام قرطبی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، ان کی یہ بات نقل کی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کا مطلب یہ ہے کہ محمد جب تم فرض نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، فرض نمازیں جب تم پڑھ لو تو قیام اللیل یعنی تہجد میں خوب محنت کرو۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کا، اور دوسرا مطلب وہ جو میں نے ابھی بیان کیا تھوڑی دیر پہلے، کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب تم دنیاوی چیزوں سے فارغ ہو جاؤ، دعوت و تبلیغ سے۔ مولانا شمس پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ خاص طور پر دعوتی ایکٹیویٹیز، دعوتی سرگرمیاں مراد ہیں، کہ جب تم دعوتی سرگرمیوں سے فارغ ہو جاؤ، دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جاؤ، تو جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک تمام حکموں میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، یعنی دعا اور نماز اور ذکر، ان چیزوں میں مشغول ہو جاؤ۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی جو عبادت ہے، نماز، ذکر اور دعا، یہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے سے انسان کے زندہ رہنے کے لیے غذا اور پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت سانس لینے کی ہے، کیونکہ سانس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسی لیے جہاں شریعت کے تمام احکام ضروری ہیں، ان تمام حکموں میں سب سے بڑا حکم اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، اس کے علاوہ دعا ہے اور ذکر ہے۔ ان چیزوں کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے، جہاد سے اور دعوت و تبلیغ سے، تو تم اللہ سے دعا مانگنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے ہی دل لگاؤ۔ یہ وہ آخری بات ہے، یہ وہ آخری بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، آپ کو ایک پیغام مل رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ محمد دیکھیے آپ اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھائیں گے اور آپ کامیابی کی آخری منزل تک پہنچ کر رہیں گے، آپ کامیابی کی آخری منزل تک پہنچ کر رہیں گے۔ اور دوسری بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ جب آپ اپنی کامیابی کی آخری منزل تک پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد بھی آپ کو آرام نہیں کرنا، بلکہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اخیر عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ صحیح حدیث بخاری کی حدیث نمبر 4836، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورت قدمہ فقیل له غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے تھے، سوج گئے تھے، عمر ورم آ گیا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے میرے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں اس بنا پر کہ اس نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہی چیز کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، اور اس میں صرف گرچہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب لوگ اس میں داخل ہیں کہ جب آدمی دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائے اور دین کی دوسری مصروفیتوں سے فارغ ہو جائے تو وہ اللہ سے لو لگائے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائے، ذکر میں، دعا میں اور نماز میں۔
دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے سے تعلق کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو اس صورت سے متعلق تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ ماشاء اللہ آپ نے اس کی طویل سی تفسیر پیش کی، لیکن آپ نے کہا کہ اس کی اور بھی تفسیر موجود ہے، آپ نے بات آگے بڑھا دی، تو وہ جو بات آپ نے نہیں بتائی وہ بتا دیجیے۔ اچھا، بھائی صاحب نے کہا کہ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا کی جو بقیہ تفسیریں ہیں، بقیہ باتیں ہیں جو علماء تفسیر نے، جن لوگوں نے کمنٹری لکھی ہے، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے بیان کی ہے، وہ بھی بیان کر دیجیے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی طرف دھیان دلایا۔ علماء تفسیر نے ان دو آیتوں کی اور بھی تفسیریں بیان کی ہیں۔ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ امام قرطبی جن کی تفسیر کا میں نے آپ کو ابھی حوالہ دیا، ریفرنس دیا، عربی میں مشہور تفسیر ہے ان کی، انہوں نے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ بیان کیا ہے عربی گرامر کے حساب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کی عادت یہ تھی، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ جب کسی ناؤن کو پراپر ناؤن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، الف لام لگا کر کسی ناؤن کو بیان کرتے ہیں، جیسے یہاں اللہ نے کہا ہے فإن مع العسر، تو العسر پر یہاں الف اور لام لگا ہوا ہے، یہ پراپر ناؤن ہے۔ تو عرب والوں کی عادت یہ تھی کہ جب کسی ناؤن کو پر ال لگاتے ہیں کسی نام پر اور اس کو دو مرتبہ بیان کیا جائے تو وہ ایک ہی مراد ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کے حساب سے۔ تو یہاں العسر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مرتبہ بیان فرمایا ہے، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، دونوں جگہ العسر کے ساتھ الف اور لام لگا ہوا ہے۔ آج صدر جمہوریہ سے کریں گے ملاقات، حکومت سازی کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ جو العسر ہے یعنی تنگی، تو اس کا مطلب تنگی صرف ایک ہوگی، تنگی صرف ایک ہوگی۔ اور اللہ نے یسرن کو کامن ناؤن بیان کیا ہے، نکرہ جس کو ہم بولتے ہیں، بغیر ال کے، اور دونوں جگہ یسرن کا لفظ بغیر الف اور لام کے ہے، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، دونوں جگہ یسرن کا لفظ بغیر الف اور لام کے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنگی ایک ہوگی، آسانی دو ہوگی، تنگی ایک ہوگی، آسانی دو ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، ان کی ایک بات نقل کی ہے۔ وہ قسم کھا کر کہتے تھے، خدا پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی تکلیف، پریشانی یا تنگی کسی پتھر کے اندر گھس جائے، کوئی تنگی یا تکلیف یا پریشانی کسی پتھر کے اندر گھس جائے، داخل ہو جائے، تو خدا پاک کی قسم آسانی اس کو پالے گی، یعنی آسانی اس پر غالب ہو جائے گی۔ تنگی غالب نہیں ہو سکتی بلکہ آسانی غالب ہوگی۔ وقت ختم ہو چکا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔